اب دوبارہ اس کو سمجھ لیں کہ کفار جو ہے وہ یا تو کافر اصلی ہوگا، ٹھیک ہے، یا مرتد ہوگا۔ پھر کافر اصلی کے اندر اہل کتاب الگ کیٹیگری ہے، اہل کتاب کے علاوہ دیگر جو ہے نا وہ الگ ہے، صحیح ہے۔ مرتد جو ہے اس میں بس دو ہی ہے کہ یا تو وہ اعلانیہ طور پر مرتد ہو چکا ہوگا یا وہ چھپا ہوا ہوگا۔ چھپا ہوا ہوگا تو منافق بن جائے گا، اعلانیہ ہوگا تو وہ مجاہر ہوگا۔ سیم یہاں پر بھی ہے۔ اب ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شخص جو ہے دعوی اسلام کے ساتھ یا بعد، ایک بندہ پہلے مسلمان تھا، بعد میں وہ دین سے پھر گیا، یہ بھی مرتد ہے۔ دعوی اسلام تھا اور دعوی اسلام کے بعد وہ کوئی بھی ایسا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تو پہلے مسلمان ہو، بعد میں دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دعوی اسلام کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا اسلام سے باہر چلا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے دعوی اسلام کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر ایک قادیانی ہے، وہ بچپن سے قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، قادیانی طور پر ہی بڑا ہوا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو دعوی اسلام بھی ہے اور ساتھ میں وہ انکار بھی کر رہا ہے ختم نبوت کا، ٹھیک ہے۔ تو جو بچپن سے ہی پیدائشی قادیانی ہوں وہ بھی کافر اصلی میں نہیں آئے گا، وہ مرتد میں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جو دعوی اسلام کے ساتھ یا بعد ضرورت دینی کا انکار کرے وہ مرتد ہوتا ہے۔ دوسرا آ جائیں کافر اصلی، تو کافر اصلی وہ جو شروع سے کافر ہو، جیسے ہندو اور یہ سارے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ہندو کرسچن وغیرہ سب پیدائشی طور پر ہی کافر ہے، تو وہ کافر ہی کے گھر میں بڑا ہوا، کافر ہی چل رہا ہے سب کچھ سیٹ اپ، تو یہ کافر اصلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ مرتد کے احکام میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرتد کے ساتھ نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا سلوک ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ مثال کے طور پر ایک مملکت اسلامیہ کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کسی کافر کو اگر رہائش دے رہے ہیں تو آپ اس سے جزیہ لے کر اس کو وہاں پہ رہائش دے سکتے ہیں۔ مرتد کے لیے یہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے جزیے کا بھی آپشن نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو وہ کورٹ میں جانے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی سزا بچت ہو جائے گی، اور اگر وہ کورٹ میں چلا گیا، اس کا ارتداد ثابت ہو گیا تو پھر اس کو سزا نافذ ہوگی۔ اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عام کافر جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جزیے کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ عام کافر اگر مر جائے، اس کو کوئی دفنانے والا نہ ہو، تو انسانیت کے ناطے ایک کپڑے میں اچھے لپیٹ کر آپ اس کو جو ہے وہ دفنا دیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مر جائے تو ایک تو مسلمانوں کا قبرستان میں اس کو دفنائیں گے نہیں، اس کی پراپر قبر نہیں کھودی جائے گی، اس کے لیے کوئی کفن والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے علماء نے لکھا کہ رسی اس کے پاؤں میں باندھیں اور گھسیٹتے ہوئے اس کو گڑھے میں ڈال دیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ایک جو ہے نا وہ بدبودار شخص تھا، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ ہم اس کے فتنے سے، اس کی گند سے جو ہے وہ ہم دھرتی کو پاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ سخت حکم ہے، کیونکہ یہ دین کا باغی ہے۔ یہ کس کا باغی ہے؟ اچھا، مرتد کے لیے حکم یہ کہ مرتد سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب وہ مرتد ہے تو ہماری بات تھوڑی سنے گا، ہم آپس میں نکاح کر کے رہے ہیں تو ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے ہندو ہے، ایک کرسچن ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ جوڑا جب مسلمان ہوگا تو اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد علیحدہ سے اس کو دوبارہ نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر مرتد نے مرتدہ سے نکاح کیا ہوا ہے اور یہ لوگ پھر اسلام قبول کر کے واپس آتے ہیں تو اب ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم اپنا نکاح واپس کرو، کیونکہ تمہارا ماضی میں جو نکاح تھا حالت ارتداد میں وہ شریعت نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ مانتے تو نہیں ہماری شریعت کو لیکن آپ آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کریں گے، لیکن کیا ان کا نکاح ہم ایکسیپٹ کریں گے؟ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہو گیا مرتد کا حکم۔ اچھا، کافر اصلی کا حکم جو ہے اہل کتاب کا اور مشرکین کا صرف فرق یہ ہے کہ اہل کتاب ان سے نکاح، ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ یہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ ان کے لیے تمام وہ احکام ہیں جو دوسرے کفار کے لیے۔ ان کو ہم کیٹیگرائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ کسی نہ کسی آسمانی دین کو ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کے لیے کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، وہ کسی نبی کے اوپر
جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور مشرکین کو الگ کیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اہل کتاب بھی شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، 3 خداؤں کا تصور ان کے یہاں پر ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ماننا، تو شرک تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرکین سے الگ رکھا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ والی آیت نا، تو آپ دیکھیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ بیان فرمایا ہے اور مشرکین کو علیحدہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم اہل کتاب کو، اب اہل کتاب کی ساری برائیاں ذکر کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرمایا کہ عیسیٰ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کا بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خرابیاں ہیں، اس کے باوجود اجازت ہے، تو کچھ تو ڈفرینس اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا تو ہم اسی لیے ان کو الگ کرتے ہیں۔ تو اب ان کا جو ہے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے، عورت کا ان کے مردوں سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ارے بتانے تو دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ترغیب نہیں ہے، یہ ترغیب نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ یہودی جو ہے اس نے کوئی گائے ذبح کی ہوئی ہے اور وہ ساری شرائط کے ساتھ ذبح کی ہوئی ہے وہ یہودی، لیکن اللہ کا نام لے کر اس نے ذبح کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی گائے جو ہے وہ ذبح شدہ ہمارے لیے حلال ہوگی، ٹھیک۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ ان کی نکاح جو ہے وہ ترغیب نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی باقاعدہ۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک ہے کہ نکاح اگر کرے گا تو جواز کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نکاح آپس میں ویلڈ ہوگا، آپس میں تعلق قائم کریں گے تو وہ زنا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ تو اس بارے میں ہمارے علماء کی کثیر تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا گناہ ہے، لیکن وہ زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز اس سینس میں ہے کہ زنا نہیں ہوگا۔ اگر مشرکہ ہے مثال کے طور پر، اب آپ جا کر جو اس سے نکاح کر رہے ہیں تو یہ نکاح شریعت ویلڈ ہی نہیں مانتی، یہ نکاح شریعت ویلڈ ہی نہیں مانتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ تو یہ نکاح ہندو کے ساتھ ہوگا یا مجوسیہ کے ساتھ ہوگا تو یہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک اور شرط یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابی ہے وہ اتنی ہی ہو جتنی قرآن نے بیان کی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے، ساتھ میں کہ اس نے ستاروں کی پوجا بھی شروع کر دی ہے، وہ آگ کی پوجا بھی کر رہا ہوتا ہے، یا وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے، کہتا اپنے آپ کو عیسائی ہے لیکن ہو ایتھیسٹ چکا ہے، تو اب اس کے عقائد کے اندر بگاڑ آ گیا، تو اب وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوگا، اب وہ پھر اس کیٹیگری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اچھا، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنا سکتے، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو RIP لکھ دیتے نا، کوئی بھی کافر مر گیا اس کے لیے RIP لکھ دیا تو ریسٹ ان پیس، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کو اپنا بھی تجدید ایمان کر لینا چاہیے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔